واجب الاحترام سامعین کرام، آج کا ہمارا درس قرآن سورۃ النساء کی آیت کریمہ 113 سے شروع ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو سن کر بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ کان لگا کر سماعت کرنے کی، پھر سمجھنے کی، پھر ہم دونوں لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق ہے احکام میراث پر عمل کرنے کی ترغیب اور ان کی خلاف ورزی کرنے پر ترغیب، یعنی جن دو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ترکہ میراث تقسیم کرنے کی جو ہدایات فرمائی ہیں، ان ہدایات پر اگر آدمی عمل کرے گا تو اس کو صلہ کیا ملے گا، اس کی ترغیب دی گئی ہے، رغبت دلائی گئی ہے، اور جو ان ترکہ اور وراثت والی تقسیم کا لحاظ نہ رکھے گا، اس کے خلاف کرے گا، تو اس کے لیے ترغیب دی گئی ہے، یعنی ڈرایا دھمکایا گیا ہے۔ ترغیب کہتے ہیں رغبت دلانے کو، شوق دلانے کو، اور ترغیب کہتے ہیں ڈرانے کو، خوف زدہ کرنے کو، مرعوب کرنے کو۔ ترغیب کا پہلو اس لیے ہوتا ہے کہ جو لوگ ان احکامات کو مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان کے لیے حوصلہ افزائی ہے، اور جو لوگ احکامات کو نہیں مانتے، ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو ان کو جہنم سے ڈرایا جاتا ہے تاکہ پھر وہ ڈر کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ دونوں طرف عمل کا پہلو ہے۔ قرآن مجید کے اندر جس طرح دو آیات اللہ تبارک و تعالی نے میراث کے بارے میں نازل فرمائی ہیں، ایک آیت یوصیکم اللہ اولادکم، اور دوسری وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکم إِلَى آخِرِہ۔ اسی طرح دو آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے ترغیب اور ترہیب کے سلسلے کے اندر بھی نازل فرمائی ہیں۔ ایک آیت کریمہ تِلْکَ حدود اللہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ إِلَى آخِرِہ، اور دوسری آیت کریمہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا إِلَى آخِرِہ۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ احکامات بیان کرنے کے بعد ان پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے، اور ان کی مخالفت کرنے پر ان کی ترغیب بھی بیان کرتا ہے، ان کو ڈراتا بھی ہے۔ اسی چیز کا نام تو تقویٰ ہے، اور جو تقویٰ اختیار کر کے کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈبل اور دگنا کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قانون اگر صرف ذکر کیا جائے تو قانون کو تو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، ان سے نکلنے کی، بچنے کی راہ تلاش کر لیتے ہیں، لیکن جس وقت تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر دل کے تقاضے سے احکام کا پابند ہو جاتا ہے،
تو اس پر پھر احکام پر عمل کرنے کا شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور جس وقت شوق پیدا ہوتا ہے پھر اس کے اندر مخالفت یعنی ڈراوا پھر نہیں ہوتا۔ پھر اگر ڈر ہوتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کا ڈر ہوتا ہے اور کسی ذات کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو ان دو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کریم کی حدیں ہیں، سرحدیں ہیں، اور سرحدیں وہی ہوتی ہیں کسی علاقے کی، کسی ملک کی، کسی بڑی صغیر چیز کی سرحد ہوتی ہے، کنارہ ہوتا ہے کہ یہاں تک بس آگے نہیں۔ تو حدود کا مطلب یہ ہے کہ دائرے، حد بندی، پابندی، جہاں سے کوئی آدمی آگے نہ جا سکے، یہ حد ہوتی ہے، آخری انتہا جسے کہتے ہیں۔ تو سرحدیں یوں سمجھو کہ دائرے ہیں، ایک چھوٹا دائرہ ہے، ایک بڑا دائرہ ہے، ایک دینداری کا دائرہ ہے، ایک دین کا دائرہ ہے۔ سمجھنے والی بات ہے، تھوڑی سی اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دو دائرے ہیں، ایک چھوٹا دائرہ ہے، ایک بڑا دائرہ ہے، ایک دینداری کا دائرہ ہے، ایک دین کا دائرہ ہے، دو دائرے ہیں۔ اور جو دینداری کا دائرہ ہے وہ چھوٹا دائرہ ہے، اور جو دین کا دائرہ ہے وہ بڑا دائرہ ہے۔ لگتا ہے مجھے سمجھ آپ کو آ رہی ہے؟ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو تم سر تو ہلا دیا کریں، یا سبحان اللہ کی آواز تو آنی چاہیے۔ بہت مشکل چیز ہوتی ہے اگر آدمی کو کوئی بات سمجھائی جائے اور اگر سمجھ میں بیٹھ جائے تو پھر وہ نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ لہذا دو دائرے ہیں، ایک دینداری کا دائرہ جو چھوٹا سا دائرہ ہے، اور ایک دین کا دائرہ جو بڑا دائرہ ہے۔ یوں زمین پر ہی دائرہ بنا لیں، یا اپنے کاغذ ورق پر یا دل پر ہی دائرہ بنا لیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ اب جو دینداری کا دائرہ ہے، اس دینداری کے دائرے سے اگر کوئی آدمی نکلتا ہے تو وہ آدمی مسلمان تو رہتا ہے لیکن فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے۔ دینداری کے لحاظ سے وہ دین کے اندر تو شامل ہے، مسلمان تو ہے لیکن فاسق ہے اور فاجر ہے، ظالم بھی ہے اور فاسق نافرمان بھی ہے۔ اور اگر دین کے دائرے سے نکل جائے تو پھر وہ بالکل دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہاں پر تلک حدود اللہ، حد بندیاں، پابندیاں۔ کون سی؟ جو لوگ میراث والے حکم کو مان لیتے ہیں ان کی تو بات ہی علیحدہ ہے۔ اللہ کے حکم کو مانتا ہے، میراث والے حکم کو مانتا ہے مسلمان ہونے کے ناطے سے، لیکن مال کی لالچ کے اندر آ کر وارث کا حق مار دیتا ہے تو وہ آدمی دینداری کے اندر تو شامل ہے، مسلمان تو ہے، لیکن لالچ کے اندر آ کر کسی کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے، مال کھانا چاہتا ہے، مال اس کا حصہ، اس کا ورثہ، اس کا ترکہ مارنا چاہتا ہے، تو وہ انسان فاسق کہلائے گا، وہ فاجر کہلائے گا، مسلمان بھی کرائے گا اور فاسق بھی کہلائے گا۔ مطلب کہ گناہ کبیرہ کا وہ مرتکب ہوگا لیکن وہ مسلمان رہے گا، کافر نہیں بنے گا۔ اسی طرح اگر اللہ کے حکم کو مانتا ہی نہیں ہے،
حلال جان کر اس کے اندر کمی بیشی کرتا ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ کا حکم آیا یوصیکم اللہ اولادکم فی الذکر کالذکر مثل حظ الانثیین، جس طرح وراثت کا حکم ہے اس طرح تم لوگوں نے ادا کرنا ہے۔ اللہ کریم نے قانون بنائے، زوجین کے اندر جو ترکہ تقسیم ہوا اس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا اب اللہ کا حکم تو آ گیا، حکم کو مانتا نہیں ہے، جان بوجھ کر دوسرے کا حق مار لیتا ہے، دوسرے کا حق کھا لیتا ہے، تو وہ شریعت کے اندر دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مسلمان تھا، اللہ کا حکم آ گیا، اس نے اللہ کے حکم کو مانا نہیں ہے، الٹا اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی ہے، جان بوجھ کر کی ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب وہ فاسق فاجر نہیں رہا، بلکہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو گیا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے حد بندی، سرحد جس کی انتہا ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ تل کا جو ہوتا ہے یہ ماضی بعید کے لیے بھی آتا ہے اور ماضی قریب کے لیے بھی آتا ہے، اور یہاں پر بمنزل اشارہ حاضی کی طرف ہے، یعنی جو پچھلی دو آیت کریمہ میراث کی طرف سے نازل ہوئی ہیں اس کا حصے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، بس یہی اللہ کی حدیں ہیں، اس سے نہ کوئی آدمی اس سے تجاوز کرے نہ اس کے خلاف ورزی کرے، یہ بس پابندی ہے، یہاں تک سرحد ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اللہ کریم ان لوگوں کے لیے ترغیب دے رہے ہیں، شوق دلا رہے ہیں جو ان میراث والی آیات کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کا حکم مانتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی بھی فرما برداری اطاعت کرتا ہے، یدخلو جنہ، اللہ کریم فرماتے ہیں اس کو وہ داخل کرتا ہے کس کے اندر، جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغوں کے اندر، ایسی جنتوں کے اندر، تجری من تحتہا الانہار، کہ ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی نہ موت ہوگی نہ وہاں دوبارہ زندگی ملے گی، وہاں بالکل ہمیشہ ہمیشہ جوانی کی حالت کے اندر رہیں گے۔ اور نہریں کون کون سی، شراب طہورا کی، دودھ کی، پانی صاف شفاف کی، شہد کی، یہ نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کا کہا مانا ہے اور رسول کا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، ذرا توجہ سے سمجھیں گے تو آپ کو بات بھی سمجھ آئے گی۔ اللہ کریم نے پچھلی دو آیت کریمہ کے اندر وراثت اور ترکے والا مسئلہ بیان فرمایا ہے، ان وراثت اور مسئلے والا جو ترکے والا مسئلہ ہے ان کے اندر رسول کا تو ذکر ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ کریم نے یہاں پر وَرَسُولَهُ کہہ کر رسول کی تابعداری اور فرمانبرداری کا کیوں ذکر فرمایا؟ سوال پیدا ہوا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ کچھ احکام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی ان دو آیت کریمہ کے اندر وراثت کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمائے ہیں، لیکن ان کی جو تفصیل ہے وہ اللہ کے رسول نے احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں ثابت ملتی ہے، تو اس کا ثبوت اللہ کے رسول کی زبان سے مل رہا ہے، لہٰذا اللہ کے رسول کی بھی جو اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اس کے لیے بھی جنت کے اندر باغات ہوں گے۔
صرف یہ نہیں کہ اللہ کا حکم ماننا ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کے رسول کا بھی حکم ماننا ہے۔ جیسا کہ ہم نے قرآن کے اندر سارے حصے پڑھے، فلاں کا حصہ اتنا ہے، فلاں باپ کا اتنا ہے، بیٹے کا اتنا ہے، دادے کا اتنا ہے، بیوی کا اتنا ہے، اگر خامد مر جائے اور اگر خامد زندہ ہے، بیوی مر گئی تو اس کے لیے اس کا کتنا حصہ ہے، اولاد ہے نہیں ہے، جتنے بھی مسائل ہم نے پڑھے ہیں یہ اللہ کریم کی طرف سے تھے، اور مطلقاً اللہ تبارک و تعالی نے بڑے جامع معنی الفاظ کے اندر بیان فرما دیے۔ حالانکہ یہ مسئلہ بہت ہی بڑا وسیع ہے، بہت بڑے پیمانے پر اس کو وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے، لیکن چند باتیں ایسی ہیں جو ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتی ہیں۔ کون کون سی؟ جیسا کہ حقیقی بھائی علاتی بھائی کو محروم کر دیتا ہے، مشکات کی حدیث ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جس وقت علاتی جو بھائی ہوتا ہے، یعنی جو ماں پیچھے سے لے کر آتی ہے، ماں کی طرف سے جو بیٹا ہوتا ہے اور ایک سگا بیٹا ہوتا ہے، عینی بھائی حقیقی بھائی جو ہوتا ہے، حقیقی بھائی سگا بھائی ہونے کی وجہ سے وہ جو علاتی ماں پیچھے سے لے کر آتی ہے وہ محروم ہو جاتا ہے، وہ وراثت کے اندر نہیں آتا۔ اصل وراثت ملتی ہے تو اقرب فل اقرب کو ملتی ہے، کیونکہ وہی قریب ہوتا ہے جو حقیقی اور سگا بیٹا ہوتا ہے، سگا بھائی اس کو وراثت ملتی ہے، علاتی کو نہیں ملتی۔ ایک بات واضح ہو گئی، یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلا۔ اسی طرح بعض احکام اجماع امت سے بھی ثابت ہے، جو امت کا اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے، جیسا کہ اب باپ موجود نہیں ہے، باپ موجود نہیں ہے، وراثت تقسیم کرنی ہے، پہلے سے باپ مر گیا ہے، اب بیوی فوت ہوئی ہے، اس کی جو اس لڑکے کی ماں ہے وہ فوت ہوئی ہے، اس کی اتنی جائیداد تھی، اب اس کو تقسیم کرنا ہے، باپ موجود نہیں ہے، ہاں دادا بھی موجود ہے، پردادا بھی موجود ہے، سڑ دادا بھی موجود ہے، لکڑ دادا اور چھکڑ دادا بھی موجود ہے، 6 پیڑھیاں میراث کے احکام میں چلتی ہے۔ میں نے پیچھے درس کے اندر بھی بتایا تھا کہ چھکڑ دادے تک چلتا ہے یہ کام، وہ ساری پیڑھیاں موجود ہیں، صرف باپ موجود نہیں ہے۔ تو اس کا مسئلہ ہمیں حدیث پاک کے اور اجماع امت سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ دادا ہو پردادا ہو جو بھی ہو، اگر باپ موجود نہ ہو تو دادا پردادا جو ہے وہ اس کی مثل ہوگا، وہ قائم مقام وہ اس کا ہوگا۔ اب جائیداد تقسیم ہونی ہے تو یوں نہیں کہ باپ نہیں ہے تو بس اس کو کوئی حکم نہیں آئے گا، اس کے لیے احکام جاری نہیں ہوگے، بلکہ دادے کو باپ کی طرح اس کو وراثت کا حصہ ملے گا۔ تو یہ بات اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ کی قید کے ساتھ وَرَسُولُهُ کی بھی قید لگائی ہے کہ جو احکامات اللہ کریم نے بیان کی ہیں اس کی بھی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے، وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول کی بھی فرما برداری ضروری ہے کہ جو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احکامات بیان کیے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مانتے ہیں ان کے لیے تو جنت کے اندر ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بھی چل رہی ہوں گی، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مانتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے اس کے بارے میں اللہ کریم کے قانون کا حکم کیا ہے، مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عذاب مہین۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا، ان کی نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور اس کی جو حدیں ہیں، اس کی سرحدیں ہیں، اس کی جو حد بندیاں ہیں، اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، وَيُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ کریم فرماتے ہیں اس کو آگ کے اندر، جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر داخل کیا جائے گا، خالداً فیہا، اور وہ دوزخ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ذلیل رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ کریم نے فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اللہ کریم نے فرمایا حکم رعیت، مرد اور عورتوں کی وراثت کے بعد اللہ کریم نے یہ حکم فرمایا ہے وہ عورتیں یاتین الفاحشۃ، جو بے حیائی کو آ جائیں تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری بیویوں میں سے، بے حیائی کا ارادہ کر لیں، بے حیائی کا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیں، زنا کر لیں، تو اللہ کریم نے فرمایا میرا قانون یہ ہے کہ قانون اس وقت تک مانا جائے گا جس وقت سے پہلے کوئی گواہ پیش ہو جائے، اگر گواہ نہ ملے گے تو ہم اس قانون پر بے رد عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم نے فرمایا فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تمہاری عورتوں میں سے کوئی زنا کا مرتکب ہو جائیں، بے حیائی کو آ جائیں، بدکاری کو آ جائیں، تو تم لوگوں کو چاہیے کہ ان پر 4 گواہ متعین کر لو جو تمہارے اپنوں میں سے ہوں، منکم تم میں سے ہوں، فإن شہدوا اگر گواہ بن جائیں، فامسکوہن فی البیوت، یہ پہلے کا حکم ہے۔ اللہ کا قانون یہی ہے کہ قانون کے مطابق اس کو سزا دو، جو شرعی قانون ہے، اور شرعی قانون پہلے کا یہ تھا فامسکوہن فی البیوت، ان عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر قید کر لو، روک لو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، موت ان کا کام تمام کر دے، ان کو موت اپنے قبضے کے اندر لے لے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ کر دے ان کے لیے کوئی راہ یا کوئی راستہ نکلنے کا بنا دے اللہ کریم، تب تو وہ نکل سکتی ہیں، ورنہ ان عورتوں کو جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر جائیں ان کے لیے حکم اور قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ ان عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر قید کر لو، اور قید کرنے کی سزا اتنی ہے کہ عمر قید کرنا ہے، گھر کے اندر روکے رکھنا ہے، کسی باہر سے کوئی عورت بھی ان کو ملنے نہیں دینی، کوئی باہر سے آدمی ان کے لیے کوئی پیغام نہیں لے آ سکتا، کوئی باہر کالا کام وہ عورت نہیں کر سکتی، ان کو گھر کے اندر قید کر کے رکھ دو، نظر بند کر دو۔ تو یہ حکم ہے ان عورتوں کا جو عورتیں بے حیائی کو آئیں، بدکاری کریں، بیویوں میں سے۔ اللہ کریم کا حکم یہی ہے۔ یہ حکم جو ہے تفسیر ابن عباس کے اندر لکھا ہے
کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، بعد کے اندر نیا حکم آیا تھا کہ جو شادی شدہ عورتیں زنا کا ارتکاب کرتی ہیں، جو بدکاری کو آتی ہیں، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتی ہیں، تو ان عورتوں کو سنسار کیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بعد کا حکم ہے۔ پہلا حکم یہ تھا، یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے، یہ حکم پہلے کا ہے، اور بعد والا جو حکم ہے سنسار کرنے کا، تو یہ جو حکم ہے، یہ حکم آنے سے پچھلا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ تو پھر منسوخ ہونے کے ناطے سے یہ آیت قرآن مجید کے اندر شامل نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس کا حکم ہی ختم ہو گیا۔ سوال تو بنتا ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں اللہ اکبر کہ سب اسلامی حکومتوں میں زنا کی جو سزا ہے وہ کہاں جاری کی جاتی ہے، اور مسلمان تو ہیں، وہ بڑی تعداد کے اندر غیر اسلامی ملکوں کے اندر بھی رہ رہے ہیں۔ اگر مسلمان جو ہیں وہ غیر اسلامی ملکوں کے اندر رہیں گے تو وہاں کوئی عمل ہوگا اس طریقے کا، کوئی زنا کرے گی عورت یا اس طریقے کا کوئی معاملہ ان کے ساتھ بدکاری کا پیش آئے گا اور گواہ بھی ہوں گے، تو پھر وہ غیر مسلموں کی حکومت ہے جہاں اسلام رائج نہیں ہے، تو وہاں پھر آیت یہی باقی رہے گی، اسی کا حکم باقی رہے گا۔ وہاں تو وہ حکومت والے اس کو سزا نافذ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ غیر مسلم ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پہلے والا حکم جاری رہے گا ان علاقوں کے لیے جو غیر مسلم ملکوں کے اندر مسلمان بستے ہیں، اور ان کے اندر اگر کوئی یہ بے حیائی والا ارتکاب کرتا ہے تو ان کے لیے یہ حکم جاری رہے گا، کیونکہ اس وقت پھر حکومت تو غیر مسلموں کی ہے، پھر وہ تو سزا نہیں دے سکتی، ان کے قانون میں تو اس طرح جائز ہے، الٹا وہ سزا کیسے دے گی؟ تو اس لحاظ سے جو وہاں مسلمان رہیں گے تو پھر ان کے لیے سزا یہی ہے عورتوں کے لیے کہ وہ گھر کے اندر ہی ان کو نظر بند کر دیا جائے، قید کر دیا جائے۔ یہ اس کا سوال کا جواب ہے۔ بہرحال اللہ کریم نے فرمایا فَإِن شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ ان کو گھروں کے اندر قید کر دینا ہے، پہلے تو 4 گواہ بھی متعین کرنے ہیں، اگر 4 گواہ وہ بھی مرد ہوں، سمجھدار ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، ان کی گواہی قبول ہے، اگر کوئی بچہ ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ اس لیے اگر اسی طرح اگر مرد پورے 4 موجود نہ ہو، ایک مرد کم ہو رہا ہو، تو اس مرد کی جگہ پر 2 عورتیں وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں سورۃ نور کے اندر کہ وہی گواہی دے سکتی ہیں، ایک مرد کے مقابلے کے اندر 2 عورتیں گواہی دیں گی۔ اگر کل تعداد مردوں کی 4 ہیں تو کافی ہے تعداد گواہی دینے میں۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر گواہی مل جائے 4 مردوں کی تو اللہ کریم فرماتے ہیں پھر ان کے لیے سزا یہی ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ ان کو گھروں کے اندر قید کر دینا ہے یہاں تک کہ ان کو فوت ہو جائے، عمر قید ہو جائے، پھر وہیں مر جائیں۔ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے
دے، کوئی راہ نکلنے کی بنا دے. یعنی جس طرح اللہ کریم نے اگلا قانون بنایا کہ شادی شدہ اگر کوئی زنا کرے تو زانی کو سنگسار کیا جائے، چوک کے اندر کھڑا ہو کر اس کو پتھروں سے برسات کر کے اس کو مار دیا جائے. واللذانیات یانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما. اسی طرح اللہ کریم نے قانون بنایا کہ تم میں سے اگر دو مرد آپس کے اندر بدکاری کا ارادہ کرتے ہیں، یاتیان منکم فآذوہما، دونوں مرد ہیں اور بدفعلی کر رہے ہیں، تم میں سے ہی ہیں، فآذوہما، ان دونوں کو اگر پکڑ لیا جائے، موقع واردات پر ان کو گرفتار کر لیا جائے تو فآذوہما، ان کے لیے 100 کوڑوں کا انتظام ہے. لیکن اللہ کریم نے یہاں پر فرمایا فآذوہما، ان دونوں کو سخت تعزیر کرنی ہے، ان کو اتنی مار دینی ہے تاکہ وہ آئندہ پھر یہ عمل نہ کر سکے. فإن تابا وأصلحا، اور مارتے مارتے حتیٰ کہ وہ توبہ طائب ہو جائیں، نیکوکار ہو جائیں، صلح پسند ہو جائیں، کہنے لگیں کہ آئندہ کے بعد ہماری معافی ہے، آج کے بعد ہم یہ بدفعلی والا کام نہیں کریں گے. فأصلحا، صلح سلامی کے ساتھ وہ اس کام سے رک جائیں. فأعرضوا عنہا، اللہ کریم فرماتے ہیں پھر ان لوگوں کا تم راستہ چھوڑ دو، آرزون سے اراد کر لو، پھر ان کو مارنا پیٹنا نہیں ہے. یہاں پر اللہ کریم نے حکم دیا ان کو تعزیر کرنی ہے، آزوما تکلیف پہچانی ہے، ان کو نقصان دینا ہے، ان کو مارنا ہے. اتنا سخت مارنا نہیں ہے کہ کوئی ہڈی پسلی ان کی ٹوٹ جائے، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر کی تفسیر کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق یہ آیت کریمہ بھی منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ اگلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ آ گیا ہے کہ اگر دو آدمی آپس کے اندر بدفعلی کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہ کبیرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان کو اگر موقع واردات پر پکڑا جائے تو پھر ان کو 100 کوڑے لگانے ہیں. 100 کوڑے. یہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جس وقت یہ حکم منسوخ ہو چکا تھا، وہ اگلا حکم آ گیا تھا کوڑوں والا. بہرحال یہ بھی پچھلی آیت کی طرح یہ حکم بھی منسوخ ہو چکا ہے. باقی تلاوت ابھی باقی ہے، اس کا قانون